Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. तुम्हें शब आशूर ख़याम हुसैनी में हुसैन का आखिरी खिताब बताना है। कैसा खिताब होगा? कायनात का चुना हुआ खुलासा सामीन में और हकीकत मोहम्मदिया का जौहर खतीब। जैसे जंग खंदक में ईमान कुल जा रहा था और सामने कुफ्र कुल था, बस हुसैन के खेमे के नीचे जो है वो ईमान था। आना वाला शादी कुफ्र कुफ्र इलाहा इलाहा। ऐनुल्लाह के बेटे ने नजर उठाई और कहा, अगर थोड़ा सा भी एहसास हो तुम में से किसी को किसी भी बात का, मैं बैत करता हूं, हटा लेता हूं। इतनी बड़ी हुज्जत की तरफ से मौलाना आजादी मिल रही है। हाँ, लेकिन जानते हो बात लंबी है, वो सुनाना चाहता हूं। जब सिबाते कदम देख लिया हुसैन ने अपने हर सिपाही का, उसमें बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, नौखेज भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, कमर के खम वाले भी हैं। 95, 97 बरस के बूढ़े भी थे। हुसैन फरमाते हैं, सर उठाओ, सर उठे। हुसैन ने सिर्फ कहा था सर उठाओ, पलकें झपकना भूल गई। हुसैन के काबे रुखसार पे नजरें सिल गई। फरमाते हैं, मेरे साथियों ये हादसा नहीं, मेरे नाना रसूल खुदा ने मुझे बचपन से कहा था, बेटा तुझे मजबूर कर दिया जाएगा, खींच के इराक की तरफ ले जाएगा और वो जमीन है इल्तका बिहन नबीयून व औसिया नबीयीन, रो के पढ़ता रहूंगा। उस जमीन पे हर नबी गया है, हर नबी का वसी गया है। शबे मेराज जमीनी सफर करके मैं भी गया था, फिर वहीं से यूं गया था। तेरा मुश्किल कुशा बाबा भी गया था, हर कोई गया है जमीन पर। बहेगा अर्जुन तुदा अमूरा, जमीन का नाम रदिशा अमूरा है। शहीद बिहा, तूने वहां शहीद होना है। वो यस्तशहिद माअका जमाअतुम मिन असहाबिका, तेरे असहाब का एक गिरोह भी वहां शहीद होगा। ला यजदूना अलम मस्सिल हदीद, जख्म खाएंगे जरूर, लोहा उन पे असर नहीं करेगा। की तासीर है, इधर जंजीर चलती है।
عاشور کے راگوں میں سے ایک راگ ہے 1400 سال سے چل رہا ہے. نہ تلوار سر کرتی ہے، نہ زنجیر سر کرتی ہے، نہ چاقو سر کرتا ہے. اور یہی تھا جو کربلا میں تھے. تلواریں بھی لگ رہی تھی، تیر بھی لگ رہے تھے، نیزے بھی پار ہو رہے تھے. تصور میں حسین تھا. فرماتے ہیں میرے نانا نے کہا تھا لا یجدون علی مماثلتی لو بہتر ہو جائے گا. ثم تلا، پھر میرے نانا نے آیت تلاوت کی. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. مجھے نبی صاحب جی میرے بھائی یاد ہے، میرا ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا، عربی بھی پڑھنا شروع نہیں کی تھی، فارسی پڑھتا تھا اپنے قبلہ کے پاس. اس وقت آگ کے ماتم کے فتوے پوچھے گئے تھے علماء عراق سے. آقا شاہروتی نے جو اس کا جواب دیا، فرمایا انہو من معاجز ابراہیم، یہ تو ابراہیم کے معجزوں میں سے. فرمایا یکون الحرب بردم و سلامن علیہ و علی صحابہ. حسین وہ جنگ اس کے ہتھیار تجھ پہ بھی ٹھنڈے ہیں، تیرے اصحاب پہ بھی ٹھنڈے ہیں. تو فرماتے فابشروا، بشارت تمہیں میرے ساتھیوں، ان قتلونا، انہوں نے اگر ہمیں قتل کیا، اننا لدعا نبینا، ہم نے اپنے نبی کے پاس پہنچ جانا ہے. امسکو ماشاءاللہ، جب تک اللہ چاہے گا میں ادھر رکا رہوں گا. ہاں میں ہر مجلس میں بتاتا ہوں اور آج فرم بیٹے پھر بتا رہا ہوں کہ جس مسئلے پہ اب میں بات کرنے لگا ہوں، کائنات کے ہر فرقے میں صرف شیعہ فرقہ کا عقیدہ ہے رجعت پر. رجعت کے صرف شیعہ قائل ہیں. کیوں مانا؟ ہاں، اور سرکار سارے ملک فرماتے ملم یومن بالمعراج والرجعت فلیس من شیعتنا، جس کا معراج اور رجعت پہ ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب حسین شب عاشور اپنے ساتھیوں سے صرف اشارہ نو بادشاہ جی بتا رہا ہے ہم سب جب تک اللہ چاہے گا رکا رہوں گا. فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلا میں ہوں میرے ساتھیوں تو جو زمین پھاڑ کے دوبارہ باہر نکلے گا. فَأَخْرُجُ خَرَجَتًا یوافق اللہ کا خرجت امیر المومنین وقیام قائمنا وحیات رسول اللہ. میرا وہ زمین سے نکلنا ایسے ہوگا جیسے امیر المومنین نکلا ہو. میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے ہمارے قائم نے قیام کیا ہو. میرا وہ نکلنا ایسے ہوگا جیسے رسول زندہ ہو گیا ہو. صرف یہ ثم ينزل وفد من السماء من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مجھ پر آسمانوں سے گروہ نازل ہوں گے. لم ينزلوا الى الارض قط، جو اس دن سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترے. وہ میرا لشکر بن کے اتریں گے. صرف یہ میرا آگے کہتا ہے میرا مولا وَلَيَنزِلَنَّ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَأَنَا وَأَخِي، میرا نانا نازل ہوگا، میرا بابا نازل ہوگا، میں نازل ہوں گا، میرا بھائی حسن نازل ہوگا. وَجَمِيعُ مَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ہر وہ میرے ساتھ نازل ہوگا جس پر اللہ کے احسان ہے. کہ کیسے نازل ہوں گے؟ فی حمولات من حمولات رب، رب کی سواریوں پر. اور کیسی ہوگی؟ فرمایا خیل بلک من نور لم یرقبها مخلوق.
اب پتہ نہیں سعید زیدی کہ کون کیا ہے میرے سامنے. ممبر کی بات ہے, سیٹی میں آواز میری قید ہے, حرف سے میں مکر نہیں سکتا. میں نہ ثابت کروں انبار لگا کے کتابوں کا میری سزا موت ہونی چاہیے کہ ممبر پہ چھوڑوں. حسین فرماتے ہیں وہ ابرق رنگ کی سواریاں ہوں گی جو نور سے بنی ہے, لم یرکبھا مخلوق, اور ان پر مخلوق کبھی سوار نہیں ہوئی. ہاں ثم ليحظن محمد لواءہ, پھر میرا نانا ایک جھٹکے سے اپنا علم لہرائے گا. وَلَيَدْفَعَنَّهُ مَعَ سَيْفِهِ إِلَىٰ قَائِمِهِ, علم کو لہرا کے اپنی تلوار سمیت ہمارے قائم کو دے گا. جا لڑ, اِنَّا نَنْقُصُ إِلَىٰ مَاشَاءَ, ہم رکیں گے زمین پر جب تک اللہ نے چاہا. ثم يخرج الله في مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء. اللہ مسجد کوفہ میں 3 چشمے جاری کرے گا, ایک روغن کا, ایک دودھ کا, ایک پانی کا. ثم ان امیر المومنین یدفع الی سیف رسول اللہ, پھر میرا بابا امیر المومنین مجھے بلائے گا, یہ نانا کی تلوار پکڑ. پھر میرا بابا امیر کائنات مجھے بلائے گا, وَيَدْفَعُ إِلَيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ, رسول کی تلوار دے گا. وَيَبْعَثُنِي إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مجھے حکم دے گا مشرق میں بھی جاؤ, مغرب میں بھی جاؤ. پھر آج کی طرح میں مرنے نہیں آؤں گا, مارنے آؤں گا. فلا آتی علی عدو اللہ الا احرقت دمہ, جو اللہ کا دشمن ملے گا خون بہائے. لا ادعو صنما الا احرقتہ, ایک بت بھی نہیں چھوڑوں گا جسے جلا نہ دوں. حتی آقا الی الہند فافتہ, حتیٰ کہ میں لڑتے لڑتے ہندوستان جاؤں گا, اسے فتح کروں گا. میں آؤں گا ہند تک لڑتے ہوئے. ان یوشع و دانیال یخرجان مع امیر المومنین, یخرج معهم 70 رجل. یوشع اور دانیال یہ دونوں میرے بابا امیر المومنین کے ساتھ ہوں گے اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر. بادشاہ باسنی کا روم, بابا ان کو روم کی جنگ میں بھیجے گا. یفتح اللہ لہم, اللہ ان کے لیے روم کو فتح کر دے گا. اور تم فرماتے ہیں لَأَقْتُلَنَّ كُلَّ دَابَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهَا, زمین پر جتنے حرام گوشت جانور ہیں سب کو مار دوں گا. فَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الطَّيِّبُ, بس زمین پہ طیب باقی بچے گا. وَعَارِضُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَسَائِرِ الْمِلَلِ وَلَأُخَيِّرَنَّهُمْ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالسَّيْفِ. فرماتے یہودیوں کے سامنے, نصارہ کے سامنے, سب مذہب و ملتوں کے سامنے کہوں گا ایک طرف اسلام ہے, ایک طرف تلوار ہے, چل لو. عباس کے علم پہ ہاتھ میں نہ دائیں بائیں. مادیہ میں تو ہوں لفظوں کا دامن, ہدایت میرے در پہ نہیں بڑھنی.
تو جہاں سے ہے وہیں سے منگوانا. ہاں فرماتے ہیں فمن اسلم مننت علیہ، جو اسلام لائے گا اس پہ زندگی دینے کا احسان کروں گا. لینے کا اسے چھوڑ دوں گا. مننت علیہ، اس پہ زندگی ادا کرنے کا احسان کروں گا. اور اگلا فقرہ اس سے بھی زیادہ تعجب والا ہے. عامر جابر امجد وہ کیا کروا کہتے من کر الاسلام آرک اللہ دمہ، جس نے اسلام سے کراہت کی اللہ اس کا خون بہا دے گا. مال حسین رہا ہے اور کہہ رہے اللہ اس کا خون بہا دے گا. میری آنکھوں میں آ کے فرماتے ہیں فلا یبقى على وجه الارض رجل من شيعتنا الا وانزل الله اليه ملكا يمسح عن وجهه التراب ويعرفه ازواجه ومنازله في الجنة. فرماتے ہیں روح زمین پر ہمارا ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس پہ اللہ فرشتہ نازل کرے گا جو اس کے چہرے کی خاک صاف. جی تیرا مانا حسین کہہ رہا ہے شمسان وجہ تراب، اس کے چہرے کا غبار صاف کرے گا. صرف یہ غبار بھی صاف کرے گا محمد شاہ، اور پھر کہے گا یعرفو ازواجہ منازلہ فی الجنت، کہے گا تھک گیا ہے وہ دیکھ اوپر وہ تیری زوجائے وہ جنت میں تیرا گھر. جب حسین رجت میں آئے گا لگو گے حسین کے لشکر میں. رکو تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین نے عاجزی سے کہا تھا حل من ناصرین. یہ آواز کربلا تک نہیں تھی، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے تو سرا سے عرش اولا تک ساری مخلوق نے سنی، مردوں نے قبروں میں سنی، بچوں نے ماؤں کے شکم میں سنی، مطفوں نے پشتوں میں سنی. جس نے کہا لبیک کوئی نام ملے امجد الفام، دو انعام علی حسین، دو انعام ہاشمی. کیا ایک تو جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا. اس کا خانے کرم اتنا وسیع ہے اگر کسی سکھ نے بھی لبیک کہی ہے تو جائے گا، کسی ہندو نے کہی ہے جائے گا. تو میں نے دیکھا نہیں حسین مذہب نہیں پوچھتا، غیر مسلم بھی آئے تو ساتھ ساتھ بیٹھے. جس نے کہی جتنی دفعہ کہی اتنی دفعہ کربلا جائے گا اور اس کا نام لشکر حسینی کی سپاہ میں لکھا گیا. مر بھی جاؤ گے تو فرشتہ قبر پہ آئے گا حسین آ گیا دنیا کا.
آبا ولا مقعد ولا مبتلا الا وکشف اللہ بلاہ من اہل البیت، اور میں روئے زمین پہ ایک اندھا باقی نہیں رہے گا، ایک فالج والا باقی نہیں رہے گا، کوئی بیماری والا ہوگا ہم اہل بیت کے صدقے اللہ اس کی بلا دور کر دے گا۔ فرشتوں میں شفا بانٹنے والا آ گیا ہے نا۔ فرماتے ہیں بَلَا تَنزِلَ الْبَرَكَةُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی ساری برکت زمین پہ اتر آئے گی، حَتَّى أَنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقْصِفُ بِمَا يَزِيدُ اللَّهُ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَةِ، فرمایا اتنی برکت ہوگی، اتنے پھل لگیں گے ایک درخت کو، پھلوں کے بوجھ سے درخت چل جائیں گے۔ درخت پھٹ جائیں گے۔ بَلَا تُؤْكَلُ الثَّمَرَةُ الشِّتَاءَ فِي الصَّيْفِ وَثَمَرَةُ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، اے میرے صحابیوں، پھر سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھاؤ گے، گرمیوں کے سردی میں کھاؤ گے۔ اور آگے شریف زیدی تیرے مولا حسین نے آیت پڑھی، وہ آیت تلاش کرنا چاہو تو سورہ آراف میں ہے مولانا، فرماتے ہیں ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی بارے میں اللہ کا قول ہے کیا؟ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں شہر والے لوگ ایمان لائیں اور صاحب تقویٰ ہو جائیں، تو یہی دو شرطیں، تو پھر کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر انہوں نے سن کے جھٹلایا، ہم نے پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَيَشْهَدُ لِلشِّيَّةِ كَرَامَةً، پھر اللہ ہمارے شیعوں کو ایک کرامت عطا کرے گا، کیا؟ فَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا، زمین کی کوئی شے ہمارے شیعوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ یہاں تو ان کے حکمدار ہیں، سردار کہاں ہے؟ نہ زمین میں کوئی شے اوجھل اور نہ وما فیہا، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ حتی ان الرجل منہم یرید ان یعلم علم اہل بیتہ فیخبرہم بما یامرون، حتیٰ کہ کوئی انتہائی مغرب پہ بیٹھا ہے اور انتہائی مشرق پہ کسی مومن کا گھر ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی خیر خبر لوں، تو وہ وہیں سے دیکھ کر انہیں بتائے گا فلاں وقت میں نے دیکھا تھا تو نماز پڑھ رہا تھا، تو تلاوت کر رہا تھا، تو کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا ایمان سے کہنا مولا کے گھر میں بیٹھے ہو، میرے گھر میں تو نہیں بیٹھے ہو، مولا کا گھر ہے نا۔ ہاں، اور دیکھو یہ بھی میں نے شیعہ کتب میں پڑھا ہے کہ حدیث ہے نا رسول کے نبی صاحب الاجابت تحت قبتہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں حسین کے قبے کے نیچے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجلس الحسین قبۃ الحسین، فرماتے ہیں روضے کی بات نہیں، حسین کی ہر مجلس حسین کا قبہ ہے۔ گویا ہر مومن اس وقت حسین کے قبے کے نیچے ہے۔ جھوٹ نہ بولنا، غضن فر سے سنا، کس کس کا دل چاہ رہا ہے حسین ابھی آ جائے۔ سب کا چاہ رہے ہیں، ہمارے والے چاہ رہے ہیں۔
انسان سے سنا، بشری زبان سے سنا، تڑپ رہے وہ ابھی آ جائے۔ وہ حسین سے سن چکے تھے، اسی لیے تو کہتے تھے، وہ کہتا میں پہلے جاؤں گا۔ یہ وجہ تھی، غضنفر نے سنایا، حسین نے دکھایا۔ یہی سبب تھا، ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کچھ یاد نہ تھا ان کو حسین کے سوا، حسین کو کچھ یاد نہ تھا اس کے سوا۔ بہتر حسین میں فنا، حسین کبریا میں فنا۔ اللہ اکبر، کہو اللہ